قبول فرمائے اور یہ صحیح معنوں میں قوم و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ قرآن پر جو مزدہ ہے وہ ان کا مقدر بنے اور یہ حافظ قرآن بنے، کامل حافظ قرآن ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ہر جگہ کہتا ہوں کہ یہ عالم قرآن بھی بنے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی بنے۔ حفظ قرآن کا اس زمانے میں ماشاءاللہ ایسا عام چلن ہوا ہے الحمدللہ کہ اب اسکول اور کالجز کے لوگ جن کے ہاں کوئی دینی تعلیم کا نظام نہیں ہے وہ بھی اپنے بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں، اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ حفظ کر لینے کے بعد میموری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے دیکھا کہ وہ پروفیسران یا وہ گھرانے جہاں صرف عصری علوم ہیں ان کے بچے بھی حفظ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ حفظ کرنے میں ان کی نیت، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت پر اجر دینے والا ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ ریسرچ ہے کہ حافظ بچوں کی میموری بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو میں خود ایک پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھا، مجھ سے کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آپ 2 سال میں 10ویں 12ویں کرا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے حفظ قرآن کی وجہ سے اتنے ان کی جو یادداشت کی صلاحیت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے ہمیں پڑھانا یاد کرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حافظ قرآن عزیزم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ وہ آج ہی کی مجلس میں نیت کریں کہ انشاءاللہ وہ عالم قرآن بھی بنیں گے، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی بنیں گے۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں ایک بات مشہور ہے، کل حافظ جاہل۔ یہ ہمارے ہاں مدرسوں میں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، حافظ جاہل کیوں ہوگا بھائی؟ ماشاءاللہ 6666 آیتیں اسے یاد ہیں، زبر زیر پیش کے ساتھ بڑے سلیقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے حافظ ایسا قرآن مجید ماشاءاللہ پڑھیں گے کہ سننے والے اشش کریں گے۔ اور زمانہ اب ترقی کر گیا ہے، اب تو صاحب ڈھونڈ کے ایسے حفاظ کے پاس جاتے ہیں۔ تو ہمارے اچھا ہے، ہمارے مدارس کے بچوں کے لیے بھی اب یہ ٹارگیٹ ہے کہ وہ بہت اچھے حافظ بنیں، ایسے حافظ بنیں جن کا لہجہ بھی اچھا ہو اور جن کا پڑھنا بھی اچھا ہو، اور سب سے بڑھ کے ان کی یادداشت بہت مضبوط ہو، یادداشت بہت اچھی ہو۔ اس لیے کہ یہ بھی اس زمانے کا ایک بڑا خیر ہے۔ ابھی تو لوگ زمانے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن میں زمانے میں کی اچھائیوں کو اکثر بیان کرتا ہوں۔ تو یہ بھی میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ زمانہ تھا جو ہم لوگوں نے حفظ کیا تھا کہ رجب میں حفظ مکمل ہوا اور بھائی صاحب نے کہا کہ تمہیں قرآن سنانا ہے، گاؤں کی اپنی مسجد میں قرآن سنایا اور اگلے سال عربی شروع کروا دیا۔ جو پارے اس زمانے میں کچے تھے آج بھی کچے، لیکن اب تو ماشاءاللہ یہ ٹریک چل پڑا ہے کہ 6 مہینے بچوں سے روزانہ قرآن سنا جاتا ہے۔ میں خود نظامیہ صوفیہ میں میں جس بچے کو اپنے پاس رکھتا ہوں رمضان میں، مشفق الرحیم، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جرمنی زبان میں PhD کر رہا ہے۔ تو میری کتابوں پر دیکھا ہوگا آپ نے، میری کتابوں کا مترجم بھی ہے وہ۔ تو وہ بچہ اور اس کے ساتھ حافظ کیا نام اس کا، فاروق ابھی ہیں یہاں پہ، وہ بھی تھے۔ تو میں نے 6 مہینہ ان کا روزانہ قرآن سنا تھا، حالانکہ مجھ سے متعلق دوسرے درجات تھے، لیکن میں نے ان بچوں کو 5-6 بچے تھے، 6 مہینہ روزانہ قرآن سنا۔ ترتیب یہ بنایا کہ تم پورا قرآن پڑھ کے آؤ، میں ایک پارہ کوئی سنوں گا۔ تو پورے قرآن میں ایک پارہ یا کہیں سے ایک پاؤ سن لیا، مگر اس بچے کو ٹارگیٹ دیا کہ پورا سننا ہے۔ یہ دور اصل میں ندوے میں چلتا ہے، ہر حافظ بچے کو 6 مہینہ پورا قرآن روزانہ سنانا ہے۔ تو اب بچے ماشاءاللہ اتنے جید حافظ ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے وہ تصور ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ بھائیوں، بچوں عزیزم، جو بچے حافظ ہیں یا حفظ کر رہے ہیں، کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کو بہت عمدہ قرآن یاد ہونا چاہیے، اور اس زمانے کی جو اچھائیاں ہیں، سچائیاں ہیں، وہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں بچوں کا بہت پختہ اور مضبوط حفظ کرانا ہے۔
اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گجرات کے علماء کو کہ انہوں نے اس میں پہل کی، اب وہ رواج پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو یہ حافظ جاہل نہیں ہوتے، حافظ تو ماشاءاللہ قرآن مجید کے عالم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑا اعزاز و اکرام ملے گا، لیکن یہ سارا اعزاز و اکرام جو ہے وہ بہرحال عالم قرآن کے ساتھ ہے، صرف نرے حافظ کے ساتھ تاج پوشی ہے، لیکن جو 10 لوگوں کی مغفرت ہے وہ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ 3 حدیثیں اس باب میں آتی ہیں اور تینوں حدیثوں میں حافظ قرآن، عالم قرآن، جو حافظ عالم قرآن ہے ان کے ساتھ 10 لوگوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ جو نرے حافظ قرآن ہیں ان کے لیے صرف ان کے والد کی اور ان کی تاج پوشی ہے۔ یہ بھی کہنا چاہیے، اور میں نے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں یہ عقدہ پڑھا، ان کی جو کتاب ہے حیات المسلمین، اس میں یہ 4 حدیثیں 5 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں شیخ نے، اور اس کے بعد میں یہ کیونکہ یہاں کہیں ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ، کہیں ہے من قرأ القرآن کہ جس نے قرآن پڑھا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ لا اقول الف لام میم حرف، تو وہاں بھی من قرآ قرآن کا لفظ ہے، اور یہاں من قرأ القرآن فاستظہرہ، استظہار یعنی ہضم کرنا، استظہار یعنی پوری طرح اپنے اندر اتارنا، تو اس میں کامل حفظ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ استظہار بغیر معنی اور مفاہیم میں قرآن کے کیسے ہوگا، یعنی اور پھر حضور نے خود فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کے حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے۔ حافظ بیچارے کو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اس لیے معنی قرآن کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا جو عالم نہیں ہو سکے، حافظ ہیں، وہ قرآن مجید کا بکثرت مطالعہ کریں، اور آج کل تو ماشاءاللہ شارٹ نصاب کورسز، ہمارے عزیزم مولانا مسعود خود آن لائن بہت سے کلاسز چلاتے ہیں، اور بھی بہت سے کلاسز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں قرآن کے بہت سے معنی و مطالب سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو ہے وہ قرآن مجید کا شوق اور حفظ کا کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کام جو ہم لوگوں کو بہت شدت سے کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، میں اس طرف آپ کو مختصر وقت میں متوجہ کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم الفاظ قرآنی پر محنت کر رہے ہیں، یہ بچہ حافظ ہو گیا، اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ ہو رہے ہیں، بچیاں حافظہ ہو رہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ معنی قرآن کے لیے ہماری کیا ترتیب ہے؟ بھائی یہ جو ترتیب ہے حفظ قرآن کی بچوں کی، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک تھی جو انہوں نے مالٹا کے جیل سے واپسی پہ کہا تھا کہ میں انگریزوں کی سازشوں اور انگریزوں کے جو ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کی سازشیں ہیں، اس کو سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ مسلمان بچوں کو قرآن کے الفاظ و معانی کا علم ہو، اور مسلمان عوام کو قرآن کے معانی کا علم ہو، ان کو الفاظ کا علم ہو بچوں کو، اور بڑوں کو معانی قرآن کا علم ہو۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کو قرآن مجید کے بارے میں کتنا علم ہے۔ حالانکہ ہماری سب مسجدوں میں دیوبند کے، مظاہر کے، ندوے کے فضلاء علماء ہیں، لیکن ان کی عوام کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھ دیا میں نے اس بات کو کہ مجھے 40 سال ہو گئے دین کی خدمت اور اس میدان میں رہتے ہوئے، کسی آدمی نے قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ مولانا صاحب وضو کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب نماز کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب طلاق کا یہ مسئلہ، مولانا صاحب خلا کا یہ مسئلہ، چونکہ قرآن ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، اس لیے کبھی اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ قرآن ہم سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب اس کے بارے میں کوئی سوال آئے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے ہی ہم کو کہا ہے کہ کوئی بات نہ جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید سے ہماری عوام بالکل ناواقف ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا علم بالکل ناکارہ ہے، ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر ایک اچھے خاصے نمازی سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا مطلب بتائیے، تو وہ نہیں بتا پائے گا آپ کو۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کیوں کہنا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ کئی لوگ تو اب آمین کہتے بھی نہیں۔ آپ یقین کیجئے میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتا ہوں،
کہ میں نے کئی مصلیوں کو پوچھا تو ابھی جیسے اس بچے نے بھی، میں اس کا نقص نہیں بیان کرتا ہے، جو ابھی ہمارا علم حاصل کرنے والا بچہ، اس نے ولدالین پڑھ کے چھوڑ دیا تھا. ہم نے کہا تب اس نے آمین کہا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آمین ہے ہی نہیں، حالانکہ آمین کہنا واجب ہے. سب مفتی علماء بیٹھے ہوئے، اللہم استجب اس کے معنی ہے. تو ولدالین کے بعد آمین کہنا جو ہے واجب ہے. اور حدیث شریف میں بخاری کی روایت ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آمین کوئی نماز میں کہتا ہے، اور ٹھیک ہے ہم حنفی ہیں تو آہستہ کہتے ہیں، تو اگر کوئی آمین کہتا ہے اسی وقت فرشتے بھی جماعت میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں. تو جب فرشتوں کے آمین سے آپ کی آمین مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ہر دن جہری نمازوں میں 3 ٹائم آپ کو موقع ملتا ہے جس میں آپ کی مغفرت کا پروانہ آپ کو ملتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو علماء کرام، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، جشن قرآن کا مہینہ ہے یہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ دیکھیے سب معنی اور مطالبی کی طرف تو اشارہ ہے. شیخ بولیے علماء کرام. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا تھا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے. تو کیا ہدایت ہے بھائی؟ کیا ہدایت ہے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کبھی ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت پیش نہیں کیا. ہاں مولوی صاحب لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، دادا مر گئے، مولوی صاحب 10 آدمی کو بھیج دیجئے قرآن خوانی کے لیے، جھٹ بھیجتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی گئے ہوئے ہیں. قرآن خوانی نہ ہو تو مدرسوں کا ناطقہ بند ہو جائے. انا للہ. اور یہ سب دیوبندی کرتے ہیں، جبکہ فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہے کہ مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں سارے دیوبندی بریلویوں کے بھی آگے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے مروجہ قرآن خوانی جائز نہیں ہے. اب وہ جب جائز نہیں ہے تو وہاں سے پیسہ آیا ہے، وہ جائز ہے کیا؟ اس نام پر ہمارے معصوم بچوں نے جو کھایا ہے وہ جائز ہے کیا؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن نہیں پڑھوائیں گے، ہم قرآن مدرسے میں پڑھوا دیں گے، آپ ہمارے بچوں کو کھلا دیجئے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اچھا آگے کا کیا جملہ ہے؟ وبینات من الھدی. بینات من الھدی کا کیا ترجمہ ہے مولانا؟ بین یبین تبیین. اللہ اکبر. سورج جب پوری طرح سے نکھر جاتا ہے اس کو تبیین کہتے ہیں. اصل میں یہ تبیین کا لفظ وہاں سے آیا ہے کہ جب سورج پر نگاہیں ٹکنی بند ہو جائیں اور سورج کی اس روشنی سے ہر چیز منکشف ہو جائے، اس کو تبیین اصل میں کہتے ہیں. یہ تبیین کا لفظ وہاں سے آیا تھا. اب ہم اپنے گریبان میں جھانکے ذرا. قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یعنی ہدایت کی اندھی کی چندی کر دیتا ہے قرآن. ہدایت کیسے کیسے حاصل ہوگی، ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی، ہدایت کیسے حاصل ہوگی، ہدایت کن لوگوں کو حاصل ہوگی، ہدایت کن لوگوں کو نہیں ملے گی، یہ ساری باتیں قرآن واشگاف کرتا ہے. اور آگے بڑھیے. والفرقان. اللہ اکبر. بریلی حق پر ہے کہ دیوبندی حق پر ہے کہ وہابی حق پہ ہے کہ گلابی حق پہ ہے، قرآن کہتا ہے قرآن فرقان ہے، یہ فرق کر دیتا ہے. کیا حق ہے یہ قرآن واضح کرتا ہے. لیکن کبھی ہم نے قرآن کو اس ان انداز میں پیش ہی نہیں کیا. ہمیں ضد ہے کہ ہم دیوبندی ہیں تو ہم حق پہ ہیں، تو بریلوی کیوں پیچھے رہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم حق پہ ہیں. اب اسی میں لڑتے رہیے آپ، اور دنیا آپ کا تماشا کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، وہ کہہ رہا ہے ہم حق پہ ہیں، ادھر تیسرے نے کہہ دیا ہم حق پہ ہیں، تو سب حق پہ ہیں. نیوز پر ایک دفعہ ایک مشہور آدمی آیا، نام نہیں لوں گا، مسجد ہے، اس نے کہا کہ ہم کو مسلمانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ایجنٹ دیوبندیوں میں پیدا کر دیجئے، کچھ ایجنٹ بریلویوں میں پیدا کر دیجئے، کچھ ایجنٹ وہابیوں میں پیدا کر دیجئے، یہ خود آپس میں لڑیں گے، ہم کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے میں نے علماء سے ہمیشہ گزارش کیا کہ مجتمع اسٹیج پر جمعے کے دن مسلک پر بیان مت کرو، عقیدے پر بیان کرو، مسلک پر بیان مت کرو. مسلک بہرحال ہمارا ہے. 200 سال پہلے دیوبندیت نہیں تھی، 2 سال پہلے اہل حدیثیت نہیں تھی، 200 سال پہلے
کوئی دوسری جماعتیں نہیں تھیں. یہ ہسٹری ہے, آپ پڑھ کے دیکھیے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے. تو بہرحال میرے بھائی علماء کرام, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بہت بڑھیا موقع ہے, آپ قرآن مجید کو عوام تک پہنچانے کی فکر کیجیے. قرآن لے لیجئے, آپ کے پاس آپ کے اکابر کا شاندار زرین کام موجود ہے. آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں, اپنے بزرگوں کی تشریحات لے کے اور عوام تک پہنچانا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے قرآن میں کیا ہے. یہ ہم لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے, ڈسپلن مینٹین کرنا. ہم علماء جو ہیں وہ امت کے قائد ہیں. ہم کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں, ہم کو دیکھ کر لوگ راستہ طے کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علماء کرام کی ذمہ داری ہے, ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا کام اللہ قبول کرے گا, لیکن اس کام میں اس کام کو بھی شامل کر لیں کہ اپنے حلقے اثر میں, اپنے دوست احباب میں قرآن شریف کا درس شروع کریں اور ان کو قرآن مجید کے معنی بتائیں. پھر میں ایک بات کہتا ہوں اپنے بھائی علماء سے کہ آپ کا ہمارا علم کیسے بچے گا؟ ہر کوئی مولانا شہاب الدین تو ہے نہیں, ہر کوئی مولانا فلانا تو نہیں ہے کہ جس کو خوب پڑھنے لکھنے کا موقع ملتا ہے. اب ان کو کتنا ملتا ہے یہی جانیں گے. لیکن اکثر لوگ اپنی مشغولیت میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ وہ جو دیوبند سے انہوں نے ہدایہ دیکھا تھا دیوبند میں, اس کے بعد انشاءاللہ 50 سال ہو گیا ان کو ہدایہ دیکھا ہی نہیں. انہوں نے 50 سال سے کام کر رہے ہیں ملت میں, لیکن انہوں نے ہدایہ دیکھا. اب علم کیسے بچے گا؟ حضرات علماء کرام, آپ میری اس بات کو سمجھیے, آپ کے علم کے بچاؤ کا راستہ بھی تفسیر قرآن ہے. آپ دیکھیے گا معرف القرآن, آپ دیکھیے گا کشاف, آپ دیکھیے گا دوسری تفسیر. پھر آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو آپ ہدایہ بھی دیکھیے گا, آپ کو ضرورت پڑے گی تو کبھی جلالین بھی دیکھیے گا. آپ کی کتابیں ریوائز ہوتی رہیں گی. وہ علم جو آپ, ایک عالم پر آپ کو میں بتاتا ہوں قوم کا 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. سن لیجئے بھائی, ایک عالم پر مدرسوں میں 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. دورے کے سال جو کتابیں مدرسے دیتے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے, دورے کے سال اگر شروحات چھوڑ دیں تو صرف جو متن کتاب دیتے ہیں وہ 25,000 روپے کی دیتے ہیں. اب تو اور زیادہ ہو گیا ہوگا. اتنا قوم و ملت کا پیسہ ہمارے اوپر لگا ہے, اور ہم جب آئے اپنے معاشرے میں تو گم ہو گئے. ارے قوم و ملت کا پیسہ ہم پر صرف ہوا ہے نا. تو بہرحال میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, آپ قرآن شریف کو شروعات کر دیجئے. بہت آسان ہے قرآن, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا جھوٹ پھیلایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے یہودی سازش ہے کہ قرآن سب کی بس کا نہیں ہے. بالکل جس نے یہ بات کہی اس نے حضرت تھانوی کو جھوٹا کہا, اس نے حضرت شیخ الہند کو جھوٹا کہا, اس نے تمام ان علماء کو جھوٹا کہا مولانا جن کے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے. ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ ہاں, اس میں مسائل نکالنا, اس سے نئے نئے مسائل بیان کرنا, اس کی صلاحیت تو اب مجھے معاف کیجیے گا بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند کی جس تحریک سے ہم لوگوں نے ایک شق پر بہت محنت کیا, مبارک ہو, قبول ہو, دوسری شق کو ہم لوگوں نے بالکل خشک چھوڑ دیا, اور وہ تھا معنی قرآن کو عام کرنا. معنی قرآن دیکھیے, اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہدی للناس بنایا ہے. علماء بیٹھے ہیں, الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابھی میں درس دے کے آ رہا ہوں, بزرگ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ. کفار قریش سے قرآن نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن مجید میں غور کرتے تو تم یوں گمراہ نہ ہوتے. یعنی کافروں کو کہا گیا مکے میں حضور کے زمانے میں کہ تم نے قرآن میں کیوں نہیں غور کیا. ابھی سورہ انبیاء کی تفسیر کر کے میں آ رہا ہوں, آن لائن میرا وہ تفسیر موجود ہے, ابھی جا کر آپ دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پر. کفار قریش سے اللہ نے کہا کہ تم اگر قرآن پر غور کرتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے. قرآن مجید نے کفار قریش سے کہا. آج ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے, ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے. تو میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اب آنے والا ہندوستان ایسا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہوگا, اس لیے کہ اس قدر شرکیہ کفریہ طاقتیں پر پھیلا رہی ہیں, اس میں آپ کی ہماری بڑی ذمہ داری ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, 12:30 کا ٹائم تک میرا وقت ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول کرے اور اس کی ہمیں فکر عطا کرے. اور انشاءاللہ علماء نے جس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا
اس کام کو ماشاءاللہ انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اس لیے ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اگر کوئی انقلاب آئے گا تو صرف علماء سے آئے گا۔ حضرت معالی میاں ہمیشہ کہتے تھے کہ اس ملک کو اب اسپین بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مولانا کا جملہ ہے اور یہ یوٹیوب پر خوب گھوم رہا ہے کہ اس ملک کو اسپین بنانے کا فیصلہ اس ملک کے رہنے والوں نے کر لیا ہے، اور اس ملک کو اسپین بنانے سے اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ علماء ہے۔ مولانا کا بیان ہے، سمجھ گئے؟ یہ مولانا کا بیان موجود ہے۔ کیوں؟ کہ علماء کی بہرحال لوگ سنتے ہیں، علماء کی بہرحال لوگ مانتے ہیں، اور یہ بھی اس زمانے کی خوبی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ برائی کرتے ہیں نا اس زمانے کی، بغیر حساب کتاب کے آپ کا تعاون کرتے ہیں۔ آپ جو تقاضا لے کے جاتے ہیں تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ مولانا مسعود فکر مند تھے کہ آج آپ کو کھانا کھلانا ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے اسی وقت اس بچے کا ایمان بنایا، اسی وقت اس کا ایمان بنایا، سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے یہی کہا کہ دیکھو اگر تم اخلاص للہیت سے کام کرو گے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہم پر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ پھر کیوں آپ اپنا ایمان بیچتے ہیں؟ کیوں اپنا ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں؟ کیوں آپ غلط چیزوں کو بروئے کار لاتے ہیں؟ آپ طے کر لیں، آپ کا مدرسہ بالکل اصول سے چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ آپ کا اللہ کا وعدہ یا تو خدا نخواستہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہمارا اس آیت پہ یقین نہیں ہے، ورنہ اللہ نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا۔ دیکھیے کتنا اس میں تاکید ہے، کانا ہے اور پھر حقاً پر تنوین ہے، علینا جی جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، نصر المومنین، بتائیے تاکید در تاکید در تاکید کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہم پر حق ہے۔ اور دیکھیے ابھی آپ کو دنیا کے نقشے پر غازہ میں کیا دکھا غازہ میں آپ کو؟ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ ہم لوگ چاہنے والے روزانہ ہمارا خون جو ہے پسینہ ہو رہا تھا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور دیکھیے کیا رزلٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کا ذمہ دار ہے، وہ اس دین کو نافذ کرے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر اپنے بھائی علماء سے کہوں گا کہ تفسیر کیجئے اور بالکل اس کے جزیات میں مت جائیے، بالکل اقوال میں مت جائیے۔ کوئی ایک قول جو جمہور کا قول ہے وہ قول لیجئے اور اسی کی تفسیر بیان کیجئے۔ ایک مولوی صاحب تفسیر کر رہے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، میں نام نہیں لوں گا۔ میں نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت آپ نے تو قرآن کا موقع ملا، آپ نے تو کچھ لوگوں کو کہا ہی نہیں قرآن سے کیا سبق ملا، تو کہنے لگے ہم کیا دیں گے قرآن سے سبق؟ تو میں نے کہا آپ نے تو صرف اقوال پیش کیے، تو کہنے لگے قرآن میں اقوال کے سوا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کہتے ہیں خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم و نبأ ما قبلکم، نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ یعنی قرآن دور حاضر کے لیے بھی ہے، دور آنے والے دور کے لیے بھی ہے، گزشتہ دور کے لیے بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اقوال کے سوا قرآن میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ زیادہ گہرائی میں مت جائیے، سیدھی تفسیر پڑھیے، اس کا ترجمہ سنا دیجئے، تھوڑے دن یہی کام کیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کا ذوق خود پنپے گا، پھر آپ گہرائی میں اتریے گا، پھر قرآن کے گوہر آپ کے ہاتھ لگیں گے۔ ایک دو دن میں یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور ہرگز دشوار بحثیں مت پیش کیجیے، ہرگز الفاظ کے معنی و مطالب کی کنہ تک مت لوگوں کو پہنچائیے، صرف سیدھا ترجمہ کیجیے۔ اس لیے مولانا تقی عثمانی کا ترجمہ ان دنوں کتنا عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے۔ آج کے جلسے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ علماء کرام کے سامنے اس سچائی حقیقت کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑوں کے قرآن کی فکر کریں۔ بہت پیاری بات ابھی اس دن حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا کے ناتی نے جو بات کہی وہ کسی نے نہیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے کی مدد یہ نہیں ہے کہ آپ 10 25 50 ہزار 1 لاکھ روپیہ دے دیں، مدرسے کی اصل مدد یہ ہے کہ آپ بچے دیں۔ یہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے، انہوں نے برابر پرکھا وہاں پہ اس کو، اسی پر تقریر کی انہوں نے کہ سب سے بڑی مدد آپ کی یہ ہے کہ آپ بچے دیں۔ مدرسے والے خوش ہو جاتے ہیں اتنا پیسہ دیا، لیکن بچے دیں، یہ بڑی مدد ہے مدرسے کی، مدرسے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بچے کے لیے جس نے ابھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے
اس کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور اسے بڑا عالم، بڑا محدث، بڑا مفسر بنائے، اور یہ واقعی وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن مجید جس کا یہاں پہ ذکر آیا، قرآن مجید کی یہ مجلس، یہ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم علماء کرام، دین کے خدام، دین کے مخلص بندے تیرے سب موجود ہیں۔ یا اللہ اس ملک میں اہل مدارس کی، مکاتب کی، دینی انجمنوں کی، دینی شخصیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جرأت مندی عطا فرما۔ اے اللہ مفاد پرستی سے اوپر اٹھ کر، اے اللہ وقت کی یا زمانے کی اور انسانوں کی ضرورت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے رزق کا تو ذمہ لیا ہی ہے، لیکن اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور اے اللہ جو وقت اور زمانے کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے۔ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن مکمل کیا ہے سارے لوگوں نے، اے اللہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس میں حوصلہ افزائی کو قبول فرما۔ اس بچے کو اور امت کے جتنے بچے دنیا بھر کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں اللہ، یا اللہ جتنے بچے دنیا بھر کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا اللہ حرمین شریفین میں بچے پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں، مسجد کعبہ میں بچے پڑھتے ہیں، دنیا بھر میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، تمام بچوں کو اے اللہ اپنے دین کا سپاہی بنا۔ اے اللہ دین کے علم سے سب کے سینوں کو معمور فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما۔ اس مدرسے کی، اس پروگرام کی کامیابی کے لیے جن حضرات نے کوششیں کی، دامِ درہم قدم، اے اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، قبول فرما۔ یہ علماء کرام تشریف لائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے جو احباب آئے ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تادم مرگ قبول فرما، موت تک اپنے دین کی خدمت سے، قرآن کی خدمت سے، اس کی وابستگی سے اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے وابستگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔